اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا بہتر ہے کہ وہ نماز ترک کر دے اور اپنی پیر کی بات کا جواب دے، کیونکہ یہ نفلوں کی نماز سے زیادہ افضل ہے۔ اسی موقع کے مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت شیخ صاحب اپنی کسی خاص حالت میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یوں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اسی طرح کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں، جہاں آج ہمارا ٹاپک ہے چشتی رسول اللہ۔ اب یہ بہت ہاٹ ٹاپک ہے، ہر کسی کی زبان پہ یہ ہے، لیکن یہ کس بک میں ہے، کیا اس کا ریفرنس ہے، وہ بہت کم لوگ جانتے۔ تو ہم اس کی پوری عبارت پڑھیں گے اور اس سے ثابت کریں گے کہ یہاں پہ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بھائیو۔ اس بک کا نام ہے ہشت بہشت یا ہشت بہشت بولتے ہیں اس کو۔ تو اس میں ان کی 8 جنتیں بیان کی گئی ہیں اولیاء اللہ کی۔ اس میں تو ویسے تقریباً ساری ہی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ بالکل بے مقصد ہیں، تو اس میں سے ہم جو سب سے ہاٹ ٹاپک یہ چل رہا ہے نا، اس عبارت کو پڑھیں گے کہ اس میں ایکچول میں کیا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ عبارت ہے، اس میں پیر کی یہ چشتی رسول اللہ سے اوپر جو پوری عبارت ہے نا، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو ایک ٹاپک کا نام ہے پیر کی آواز دینے پر نفل نماز توڑ دے، یعنی کہ پیر اگر آواز دے تو نفل نماز توڑ دے۔ تو اس میں کیا حقائق ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا پہلے مفہوم، یعنی کہ ایک ٹاپک چل رہا تھا تکبیر کا، تکبیر کے بعد یہ والا ٹاپک شروع ہوا۔ تو اس میں وہ جو یہاں پہ مشائخ بیٹھے تھے تو وہ عرض کرتے ہیں، اس کے بعد اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی، اگر مرید نفل نماز میں مشغول ہو اور اس کا پیر اس کو آواز دے، اگر وہ پیر کی بات کا جواب دینے کے لیے نفل نماز کو ترک کر دے تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ خواجہ قطب الاسلام نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا بہتر ہے کہ وہ نماز ترک کر دے اور اپنی پیر کی بات کا جواب دے، کیونکہ یہ نفلوں کی نماز سے زیادہ افضل ہے اور وہیں اس بات کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ واہ جی واہ، اس بارے میں بات کریں گے، پہلے اگلی بھی اس کی لائن پڑھ لی جائے۔ تو اس کے بعد ہے کہ اسی موقع کے مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نفل کی نماز میں مشغول تھا، شیخ معین الدین ادام اللہ برکات نے مجھے آواز دی، میں نے فوراً نماز ترک کر دی اور لبیک کہا۔ آپ نے فرمایا ادھر آ جاؤ۔ میں جب حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تو کیا کر رہا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نفل نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ کی آواز سن کر نماز ترک کر دی اور آپ کی بات کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کام کیا، یہ نفلوں کی نماز سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے پیر کی آواز سننا اور اس کی بات کا جواب دینا یہ سب سے زیادہ اچھا کام ہے۔ دیکھیں نبوت میں تو آگے بڑھے، یہاں خدا بننے کے بھی انہوں نے خواب پورے کیے ہوئے ہیں کہ دیکھو نماز تو نماز ہے، نماز کو توڑ کے بھائی پیر کی افضل بات کیوں سنی جائے؟ اب دیکھیں یہ کیوں سنی جائے، یہ تو اب پیر ہی بتا سکتے ہیں۔ اگر کوئی میری ویڈیو پیر دیکھ رہا ہو یا کوئی مرید دیکھ رہا ہو، وہ مجھے اس بات کا جواب دے، کس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز کو ترک کر دیں؟ کلمے تو چھوڑو، یہاں پہ خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو آگے تھوڑا سا بڑھے تو اگلا ہے اس میں حسن عقیدہ۔ اب حسن عقیدہ کے متعلق یہ کیا فرما رہے ہیں، یہ چند شیخ بیٹھ کے، وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ یہ ٹویسٹ والا ٹاپک ہے، یہاں پہ ہے چشتی رسول اللہ کا واقعہ پورا۔ تو وہ کیا ہوا؟ اسی موقع کے مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اور بہت سے اہل صفا شیخ معین الدین کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ نہیں جی صحابہ کرام دا ذکر کیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتے، اولیاء اللہ دا ذکر ہو رہا سی۔ اسی سنا میں ایک شخص باہر سے آیا، یہ ان کا ولی اللہ بھی ہے، وہ بختیار کاکی، اتنا جاہل قسم کا انسان تھا وہ۔ چلیں جی پڑھتے ہیں۔ اسی سنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھ دیا، یعنی کہ سجدہ آ کے سجدہ یوں کر کے سر رکھا تو سجدہ ہی ہو گیا نا، خدا ہوندا مزہ نہیں سی لینا۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ اس وقت شیخ صاحب اپنی کسی خاص حالت میں موجود تھے۔ یار خاص حالت کیڑی ہے یار، سانو دس دو یار، اسی کدھر جائیے؟ کیڑی ہے خاص حالت کہ مطلب وہ کیڑی خاص حالت سی کہ رسلا پیتا سی؟ اتنا غصہ آتا ہے، یقین کریے خاص حالت کون سی ہوتی ہے؟ مجھے یہ مطلب کہ پاگل سان کوئی مطلب ٹون سان کی کیتا ہویا سی یار، یہ خالص حالت کا سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کو کوئی خاص حالت میں موجود تھے، اس وقت باتیں بھی کر رہے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے وہاں پہ، اب خاص حالت کون سی ہے وہ آپ مجھے بتا کے کلیئر کر دیں۔ میں تو یقین کریں میرا جینا آرام ہوا پڑا ہے ان ہستیوں کے یہ کارنامے سن کے۔ بہرحال پڑھتے ہیں آگے۔ آپ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں وہ کرو اور بجا لاؤ، اس کے بعد میں مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں گے بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یوں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اسی طرح کا
خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلت و نعمت دی، بیعت کے شرف سے مشرف کیا، اور پھر اس کو فرمایا کہ سن، میں نے جو تجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا وہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے کہا تھا۔ اور لعنت اللہ بھائی، عقیدہ آزمانے کے لیے کہا تھا؟ کون سا عقیدہ آزمانے کے لیے کہا تھا بھائی؟ مجھے اس بات کا جواب دے۔ وہ مرید تو فیل ہو گیا، مرید کو اتنا انیشیل کسی نے نہیں بتایا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو رسول اللہ کا کلمہ ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی کلمہ کرے گا تو وہ واجب القتل ہوگا اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور بھائی وہ مرید تو پوری طرح فیل ہو گیا، آپ نے اس کا کون سا عقیدہ چیک کیا؟ آپ کو تو اس کو بھگا دینا چاہیے تھا وہاں سے کہ بھائی جا پہلے اپنی ابتدائی تعلیم پوری کر کے آ، پہلے تو گھر سے تھوڑا سا دین سیکھ کے آ، اس کے بعد میں تجھے دین سکھاؤں گا۔ بلکہ یہ دین سکھانا تھا، اور اسے کہا میں نے صرف ٹیسٹ لینے کے لیے تیرا یہ کلمہ پڑھوایا تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اگر تو غلام ہوتا تو یہ والی حرکت سر انجام ہی نہ دیتا۔ چشتی رسول اللہ، اور اس کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے جو جتنی بھی چشتی ہیں، اور مزے کی بات سنو کہ قرآن پاک میں چشتی کا چے بھی نہیں۔ آگے اس نے کہا کلمہ اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا، چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا اور تجھے مجھ پر یقین کامل ہے کہ نہیں۔ اور بھائی میں اس کو کہنا چاہیے تھا مجھ پر یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یقین کرنا ہے تو اس اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، اس رسول کی ذات پہ کرنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ چشتی رسول اللہ کہاں سے آ گیا؟ اسی لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے تو سچا مرید ہو گیا۔ در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ رہے۔ اب آپ یہاں سے بتائیں کہ یہ تصوف کو ہم کیسے مان لیں بھائی؟ ہم تو یقین کرے زمانہ جاہلیت میں جی رہے تھے، سبحان اللہ، بلکہ میں کی کہواں تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں دوستو کہ جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، ہم اس کو کیوں مانیں گے؟ یہاں پہ تو مرید کا بیڑا غرق کر دیا اس نے، اپنا بھی کروا لیا یہاں پہ پکڑ کے۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے تصوف میں پیر ہی ہر چیز ہے، اسی لیے تو ہمیں بھی آج تک بھی کہتے ہیں، خود بزرگ کہہ رہے ہوندے نے او کوئی مرشد پھڑ اے مرشد پھڑنے نے اسی جڑی انہاں دی تعلیم نو فالو کردے نے اسی یہ پھڑنے نے۔ اج بھی چشتی زندہ نے تے جڑے انہاں دے نال اپنا لقب جوڑ دے نے تے سمجھو انہاں دا حشر انہاں نال ہی ہونا ہے۔ دماغ خراب ہے، یقین کرو اے علیہ گلاں سن، یہ تو میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یقین کریں یہ پڑھ کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستو آخرت میں میرا تو یقین کریں وہ اتنی سردی میں بھی مجھے پسینہ آ گیا۔ میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ دیکھیں ہم ان کے پیچھے لگیں گے، یہاں پیر ہی ہر چیز ہے جی، پیر کی خاطر نماز بھی توڑ دو۔ یہ چشتی رسول اللہ تو چھوڑو، یہاں پہ خدا بننے کے لیے بھی تیار ہو گئے، جو مجھے تانا دیتے ہیں جی تمہارا انجینئر تو منی گوڈ ہے، اور یہ ڈائریکٹ گوڈ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ میری عبادت بھی کرو۔ پہلے اپنے گھر کی تلاشی لو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کرنا۔ اور ہم تو شکر گزار ہیں مرزا صاحب کے، جنہوں نے ہمیں ان جہالت کی زندگی سے نکال کر ایک روشنی والی زندگی میں داخل کیا کہ بھائی اپنے ہی مال پہ جانا ہے آگے تم لوگوں نے۔ یہاں پہ کہتے ہیں اپنے مال تے لانگ کے بہا، اور بھائی اپنے مالوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اعمال کرنے کا، تو اچھے مال کریں گے تو آگے بڑھیں گے نا۔ اچھے مال ہی نہیں ہوں گے تو آگے وہ جب رجسٹر دیکھا جائے گا انہیں کہ خالی ایرر ہے اس میں، کیسے ہم آپ کو آگے جانے دیں؟ تو میرے دوستو تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے جو میں نے چیزیں آپ کو بتائیں، کہ اگر ابھی بھی آپ ان کے پیچھے لگیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ کی ورکنگ ساری زیرو ہے، آپ کی نمازیں بھی زیرو ہیں۔ جب عقیدہ ایسا ہوگا، وہ کہہ رہے ایتھے بھی بریلوی اتھے بھی بریلوی، دیکھیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہو کہ اس طرح آپ نے تکبر کرنا ہے اور آپ نے یہ اتھینٹک کرنا ہے کہ یار آپ اس سے مطلب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندے پہ آپ نے ڈال دیے کہ وہی سارا کچھ ہے، میں تو ہماری طرح انسان ہی نا۔ دیکھیں اگر انہوں نے قرآن پاک کا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ مجھے انگلش آتی ہے، میں انگلش سے ترجمہ کر سکتا ہوں اردو کا، تو جس کو گرامر سیکھی ہے، جس نے عربی سیکھی ہے یا کوئی بھی لینگویج سیکھی، وہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہے، لیکن آگے جو اس نے گپینڈ چھوڑے ہیں اور اتنی چھڑگلے چھوڑے ہیں اس کا تو نہیں نا ہم دفاع کر سکتے۔ جہاں پہ جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں اس کی تعریف ہے، اور جنہوں نے چولے ماری ہیں اس کا تو ہم رد کریں گے۔ اور آپ کو دکھانے کا مقصد یہ کہ دوستو یہ سن کر باتیں تو کوئی بھی غیر مسلم بھی ہماری طرف نہیں آئے گا، اور ہمارے اپنے ایسے اگر کام کریں گے تو میرے دوستو ان سب کو فارغ کروا کے صرف اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور ان کی ہی اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہمیشہ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔